سوال کربلا اور اس سے پہلے جو حضرت علی اور ان کے بیٹے حسن حسین کے جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے بیٹے کے ساتھ جو معاملات رہے، ان کے بارے میں حسن الیاس صاحب نے کہا تھا کہ بالکل بشری بنیاد پر دیکھنے چاہیے، نہ کہ اسلام کی انہیں کوئی خاص ہدایت تھی۔ بالکل ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں تنقید کا ہمیں کسی کو کوئی حق نہیں چاہیے، پر بہت سی حدیث ہیں، جیسے حدیث عمار ایک، اس کے علاوہ اس کی تاریخ کی کتب میں کیا نام ہے، البدایہ نہایہ اور مجمع الزوائد، وہ ایک صاحب کی بک ہے مقصد حسین، اس میں انہوں نے مطلب یہ پروو کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضرت معاویہ کی جو وہ تھی ملوکیت کا دور تھا وہ ظالمانہ تھا، صحابہ کو شہید کروایا جاتا رہا اور اس طرح کی چیزیں ہیں، اور تو مطلب ان چیزوں کو کیوں مد نظر نہیں رکھا جانا چاہیے؟ میرا صرف یہ سوال ہے۔ جی، سیاسی معاملات میں اس طرح کے نقطہ نظر پیدا ہو جاتے ہیں۔ جب دو گروہ بن جائیں گے تو ان کے مابین ایسی باتیں بھی ہوں گی، پروپیگنڈا بھی ہوگا، اس میں حدود سے تجاوز بھی ہوگا، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کو تاریخ پڑھنے کا شوق ہے تو دونوں طرف کی چیزیں پڑھیے، اس میں بہت کچھ موجودہ زمانے میں لکھا گیا ہے، بہت سے محققین نے بڑی عمدہ چیزیں لکھتی ہیں اور دونوں طرف سے ہمارے سامنے آ گئی ہیں۔ خلافت و ملوکیت جیسی کتاب لکھ دی گئی، اس کے مقابل میں خلافت معاویہ و یزید رقم ہو گئی، تو دونوں طرح کی چیزیں پڑھ لیجئے۔ اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی کی رائے سے اتفاق ہو، کسی سے اختلاف ہو، اس اختلاف اتفاق کو شائستگی سے بیان کر دیجئے۔ یہ جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں یہ لوگوں نے بیان کیے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم سب وہاں بیٹھے ہوئے مشاہدہ کر رہے تھے۔ ان میں میرے نزدیک صحیح اصول یہ ہے کہ اگر کسی پر کوئی اخلاقی الزام آتا ہو تو اتنی بات کافی نہیں ہے کہ جو بات ہم پڑھ لیں اس کو بیان کر دیں، اس کے لیے شہادت کے درجے میں ہمارے پاس دلائل ہونے چاہیے، اور اگر ایسے نہیں ہیں تو خاموشی اختیار کی جائے، اور جو مسلمات ہوتے ہیں ان کی بنیاد کے اوپر رائے قائم کی جائے۔ چنانچہ میں نے جب اس پر گفتگو کی ہے تو اسی اصول کو ملحوظ رکھا ہے۔ میں کسی کو کٹہرے میں کھڑا کرنے کا اپنے یہاں کوئی صلاحیت نہیں پاتا، اس لیے کہ مجھے عدالت لگا کے کیا مقدمات سننے ہیں۔ تاریخ ہے، دونوں جانب کی چیزیں پڑھ لیتے ہیں، لیکن جو کچھ ہوا اس کو مسلمات کی روشنی میں دیکھیے تو وہ اپنی جگہ پہ ایک سیاسی عمل ہے، اس کو اسی طرح سمجھنے کی صحیح کرنی چاہیے۔ اس پر میں نے چونکہ بڑی تفصیلی گفتگویں کی ہوئی ہیں تو آپ ان کو سن لیجئے، وہ کئی گھنٹوں کی گفتگویں ہیں، ان میں نے ایک اقدام پر تبصرہ کر کے بتا دیا ہے۔ سقیفہ میں کیا معاملات ہوئے، سیدنا عثمان کی شہادت کے معاملے نے کیا صورتحال پیدا کر دی، سیدنا علی کے اقدامات کی نوعیت کیا رہی، اور پھر سیدنا معاویہ کس طرح مجبور ہوئے کہ وہ ایک دوسری طرز کی حکومت قائم کر دیں۔ یہ سب باتیں بڑی تفصیل کے ساتھ زیر بحث آ چکی ہیں۔ اس سے آپ کو اطمینان ہو اچھی بات ہے، نہ ہو تو جو رائے آپ کے نزدیک درست ہو اسے قبول کر لیں، لیکن از راہ کرم اس طرح کی چیزوں کو طعن و تشنیع کا، ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے۔ اس لیے کہ یہ روایات جو آپ پڑھتے ہیں تاریخ میں، یہ حیثیت نہیں رکھتی کہ ان کی بنیاد پر لوگوں کے بارے میں اخلاقی فیصلے صادر کیے۔